اس بار لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ آج اگر آپ جس یوٹیوبر کو دیکھو، جس ٹک ٹاکر کو دیکھو، منڈی جا رہا ہے، موبائل نکالا، ویڈیو بنائی اور اس کے ساتھ یہ نظم لگا دی کہ سنت ہے ابراہیمی شہوائے ایمانی، لو آ گئی قربانی، لو آ گئی قربانی۔ کبھی آپ نے اس جملے پر غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے اس نظم پر غور کیا ہے؟ آج ہم نے موبائل نکالا، ویڈیو بنا ڈالی، میں تو 1 کروڑ دے رہا ہوں اس جانور کو خریدنے کے لیے، 2 کروڑ دے رہا ہوں اس گائے کو خریدنے کے لیے، 4 کروڑ میں نے اس گائے کو قربانی کے لیے لیا ہے، حالانکہ ان کی قربانی قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں۔ ایک شخص 1 کروڑ کی قربانی کر رہا ہے اور ایک شخص 25,000 کی قربانی کر رہا ہے، لیکن اس 1 کروڑ والے شخص کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا؟ اس نے صرف دکھلاوا کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کی۔ میں نے قربانی کی، میں نے موبائل نکالا، لوگوں کو دکھلانے جا رہی ہوں، میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی کی ہے، لیکن ایک شخص نے صرف 25,000 کی قربانی کی ہے، صرف 25,000 کی، لیکن اس کی قربانی قبول ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کی ہے، اور یہ قربانی حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ 5,000 سال پہلے چلے جاؤ، کیا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی دکھلاوا کیا تھا؟ کیا دنیا کے سامنے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہا؟ نہیں، ایک صحرا ہے، ایک میدان ہے جہاں پر اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دنیا والا، کوئی شخص موجود نہیں ہے، صرف حضرت ابراہیم ہیں، حضرت اسماعیل ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، لیکن ذبح نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ذبح کرنا چاہا، لیکن اللہ نے جنت سے دمبا بھیج دیا اور وہ سنت ابراہیمی بن گیا۔ آج جو ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں، بکری کو، اونٹ کو، بھینس کو، بیل کو، جن جانوروں کو ہم ذبح کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دکھلاوا کیا تھا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی کی تھی؟ نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کی تھی۔ اور مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ لوگ اس بار منڈی جائیں گے، ویڈیو بنائیں گے کہ دیکھو 1 کروڑ کی قربانی کا جانور میں نے لیا ہے۔ کیا فائدہ ایسے جانور کا جب آپ کی قربانی قبول نہیں ہو پا رہی؟ میں کیا کروں ایسے جانور کا جس کے ذریعے قربانی قبول نہیں ہو پا رہی؟ پہلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ جس شخص کی قربانی قبول ہو جاتی تھی نا، تو اوپر آسمان سے آگ آتی تھی اور اس گوشت کو جلا دیتی تھی، تو اس شخص کو پتہ لگتا تھا کہ میری قربانی قبول ہو چکی ہے۔ لیکن جس کا گوشت نہیں جلتا تھا نا، تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی تھی۔ آج تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے۔ آج کیا ہے؟ لوگوں کو ہم نے دکھلایا، میں نے اتنے کا جانور لیا، اتنے کا بکرا لیا، 4 لاکھ کا صرف میں نے بکرا لیا۔ یہ آپ کس کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ کیا یہ لوگ آپ کی قربانی قبول کروائیں گے؟ نہیں، اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم میری رضا کے لیے کر، کیوں لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرتے ہو؟ اگر آپ لوگوں کا مقصد لوگوں کو دکھلانا ہے، ویڈیو بنا ڈالی کہ دیکھو میں نے جانور خریدا ہے، بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہی ہوں اور بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں، اپنے جانوروں کو پتہ نہیں کہاں کہاں لے کر جا رہے ہیں، کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ پیسے خرچ کرنا اچھی بات ہے اپنے جانور پر، اور ثواب بھی ہے، لیکن اتنا مہنگا جانور خریدنا اور پھر لوگوں کو دکھلانا۔ ایک تو آپ نے جانور بہت مہنگا خریدا، 3-4 کروڑ کا خریدا، اور پھر آپ نے لوگوں کو دکھلایا، تو قربانی کا مقصد ہی ختم۔ قربانی کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو میری رضا کے لیے قربانی کر، نہ کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے۔ تو خدا کے لیے ابھی بھی عید کے لیے کچھ دن باقی ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی نہ کریں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کریں۔ آپ کی قربانی پھر قبول نہیں ہوگی، اس لیے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی سمجھ سکیں کہ میں لوگوں کو دکھلانے کے لیے قربانی نہیں کروں گا، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کروں گا۔